اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اور 138۔ آئیے تجوید لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن اب اگر آپ اس کو کہیں گے نا فَإِن تو یہ غلط ہے۔ کیا کہنا ہے؟ فَإِن الف کو اس کے مخرج سے فَإِن نہیں کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ فَإِن آمنو آ سیدھا آ نہیں، آمنو کہیں گے تو غلط ہے۔ آ پہلے آ کہہ لیں، پھر ماں بھی نہیں کہنا، ما نو پوری واو، ٹھیک ہے۔ فَإِن آمنو دیکھیں اس کے اندر کیا کیا اتار چڑھا ہوا ہے۔ فَإِن آمنو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ما یہ اس کے اوپر مادہ آمنتم، یہ اخفاء کا قاعدہ۔ اب آمنتم بھی فقد اہتدوا، اگر آپ نے یہاں وقف کرنا تھا تو آمنتم بھی آپ کہہ سکتے تھے۔ فقد اہتدوا کیونکہ آگے فا ہے، فقد اہتدوا فقد اہتدوا۔ وَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا یہ اخفاء کا قاعدہ۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اب یہ قاف کے اندر قلقلہ وقف جائز کی علامت تھی، اس لیے آپ نے یہاں وقف کر دیا، دونوں زیریں ختم کر دیں، قاف کو ساکن کر دیا اور اس کے اندر قلقلہ کی صفت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ صفات عارضہ میں سے ہے۔ جب حرف ساکن ہوتا ہے کتب جدین کے قاف تو آبا جا جیم دال تو پھر یہ اس صفت ہوتی ہے۔ آگے چلیں۔ سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ نہ فاسا اس طرح، فسایا اس طرح بھی نہیں، کیا ہے؟ تینوں ٹیڑھی زبریں جہاں وزن ایک برابر ہے بالکل۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کلام پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں اس طرح سے آپ وقف کر سکتے ہیں اور وصل کرنا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سمیع العلیم، عین یہاں بھی وسط حلق سے اور یہاں بھی وسط حلق سے۔ سمیع سین کے اندر سیٹی۔ صبغہ اب یہ سواد ہے، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ وقف کر دیں تو اللہ اور وصل کرنا ہے تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ زے وقف مجوز کی علامت ہے، وقف یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہو جائے گا؟ صبغہ، یہ جو تا ہے گول تا ہا میں بدل جائے گی، زبریں ختم ہو جائیں۔ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ، یہ اظہار کا قاعدہ ہے، یہاں پہ آپ نے نون پہ دیر نہیں لگانی، جلدی سے اس کو پڑھ دینا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ آئیے اس آیت کو پڑھیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہاں جی، بات کیا چل رہی تھی؟ ترجمے کی طرف آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا تھا اور ان کے تناظر میں بنی اسرائیل سے ہی بات چل رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب بیچ میں کیا جا رہا ہے، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، حضرت آدم کا قصہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یہ اس کلام کا اعجاز ہے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم گفتگو ہو رہی ہے، کانفرنس کال ہو رہی ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو دیکھیں کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی وہ جو ہے انورٹڈ کاماز کچھ بھی نظر نہیں آ رہے، اس کے باوجود آپ کو ہر بات کی سمجھ آتی ہے۔ ہاں جی، یہ پچھلے کیا چل رہا تھا کہ ہم کیا ہیں، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ یہ جو بنی اسرائیل اور جو بنی اسرائیل ہیں وہ صرف اپنے نبیوں کو مان رہے ہیں، جو نصارہ ہے وہ صرف اپنے نبی کو مان رہے ہیں، لیکن ہم امت مسلمہ جو دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم ان سب کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، کسی میں فرق نہیں کرتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ اگر وہ اس طرح ایمان لائیں، بھی مثلی جس طرح ما آمنتم بھی آپ ایمان لائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی امت جس طرح آپ ایمان لائے ہو نا،
اگر اس طرح سے ایمان لائیں بنی اسرائیل اور نصارہ فقد اہتدوا، تو تب وہ ہدایت پر ہوں گے، پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ اگر اس طرح ایمان نہیں لاتے وہ، تو پھر وہ ہدایت پر نہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس چیز سے منہ پھیریں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، باقی انبیاء پر، صرف یہود اپنے انبیاء پر لائیں گے اور نصارہ اپنے نبی پر لائیں گے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لائیں گے، دوسرے نبیوں پر نہیں لائیں گے، تو پھر یہ منہ موڑنے والوں میں ہوں گے۔ پھر وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر تو وہ اللہ کے ساتھ دشمنی، شقاق کس کو، شقاوت قلبی، دل کی سختی اور دشمنی، تو پھر تو وہ بڑے سخت دل ہیں اور وہ دشمنی میں، اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ اس طرح سے ایمان نہیں لاتے۔ اگر وہ اپنا ایمان بالرسول جو ہے، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسول، اس کو مکمل نہیں کرتے، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس اللہ کافی ہے ان کے لیے، کس کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب سے بہترین سننے والا اور علم والا ہے، اس کو سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اب ایک اور بات دیکھیے ان کے اندر یہ اور کیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اس کو تورات انجیل کے اندر تحریف کی ہوئی ہے اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ پیچھے آپ ان کی ساری حجت بازیاں پڑھتے آ رہے ہیں، وہی بات ہے پھر آگے چلی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ، صبغہ، صبغہ کس کو کہتے ہیں، رنگ، پیلا رنگ، صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے، ونحن لہ عابدون، اور ہم تو صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن تمثیلی پیرائی کے اندر آیا ہے، اور ایک چھوٹی سی آؤٹ لائن دے کے بہت ساری بات جو ہے اس کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ آپ کو باقی کی بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کون سی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہودی اور نصرانی کیا کرتے تھے کہ جب خصوصاً نصرانی وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گاڑھا پیلا رنگ گھول کے تو اس کے اندر غسل دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایک رسم ہے جس کو کہتے ہیں بپتسمہ لگانا۔ کیا کہتے ہیں، بپتسمہ۔ تو یہ یعنی وہ بچے کو پیلے رنگ میں رنگتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دین ابراہیمی میں، ملت ابراہیمی میں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی رنگ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں چڑھانا سوائے اللہ کے رنگ کے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے رنگ میں ہم رنگے جانے چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کسی اور رنگ دینا نہیں چاہتے۔ تو یہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی رسم ہے، اس سے آپ باز آئیں، ہمارے ہاں سوائے اللہ کے رنگ کے اور کوئی رنگ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بچوں پہ صرف صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھائے، اور ہم اور کسی بھی رنگ میں اپنے بچوں کو رنگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔